دل بہت بوجھل ہیں، فضا میں عجیب سی اداسی ہے کہ جس طرح کوئی قریبی جدا ہوتا ہے تو انسان کا دل بہت اداس اور پریشان ہو جاتا ہے جس کا جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے وہ اتنا ہی اداس ہو جاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے لوگوں میں سے جب کوئی شخص بیرون ملک جاتا ہے یا کہیں دور سفر پر نکلتا ہے تو دل کو عجیب سا جھٹکا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کی جدائی دل کو اداس کر رہی ہے، دل کو بوجھل کر رہی ہے کہ یہ وہ مہینہ تھا جس میں ہم ایک نماز پڑھتے تھے تو اللہ رب العزت 70 فرائض جتنا ثواب عطا فرماتا تھا، ایک نفل پڑھتے تھے تو ایک فرض جتنا ثواب تھا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے برکتوں والی لیلۃ القدر کی رات بھی رکھی، جس کے اندر لوگوں کے رزق کو کھول دیا گیا، جس کے اندر شیطان کو بند کر دیا گیا، دعائیں قبول ہونے لگیں، دل نرم ہو گئے، اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، اور آج یہ اپنی رحمتیں، اپنی بہاریں لوٹاتا ہوا واپس لوٹ رہا ہے۔ اب اس کے بعد وہ مقدر کے سکندر اور مقدر کے غنی وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت 2027 میں رمضان المبارک کی یہ بابرکت بہاریں نصیب کرے گا۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ رب العزت رمضان المبارک کی 2027 کی بہاریں بھی نصیب فرمائے، توبہ کے دوبارہ موقع عطا فرمائے۔ ہماری ذمہ داری آج کے دن یہ ہے کہ ہم عہد کریں کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہماری روٹین سیٹ ہوئی ہے اب اس روٹین کو ساتھ لے کر چلیں۔ ہم نے نیت کی کہ ہماری نماز نہ قضا ہو، ہم نیت کریں کہ اب رمضان کے بعد بھی قضا نہ ہو۔ ہم نے کوشش کی تکبیر اولیٰ میں ہم نماز میں شریک ہو جائیں، تو اب ہم نیت کریں کہ باقی جو 11 ماہ ہیں ہم ان کے اندر بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں موجود ہوں۔ ہمارا اصل امتحان اب شروع ہو رہا ہے جب رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ یہ نیکی کا موسم رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی اسی طرح ہماری زندگیوں میں بہاریں لائے گا اور جاری اور ساری رہے گا۔ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اسی طرح ہم رمضان المبارک کے بعد بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور رمضان المبارک میں ایک رات اللہ رب العزت نے ایسی رکھی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی اجر والی رات، انعام والی رات، جس رات کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انعام فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے، اور وہ رات ہوتی ہے جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں، جو یا آج کا دن گزرنے کے بعد ہوگی یا کل تو کنفرم ہوگی۔ ایسی رات کہ جس میں قیام کرنے والے کے دل کو اللہ رب العزت کبھی بھی مردہ نہیں فرماتا، اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور سارے فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت ان کو گواہ بنا کر اس انسان کو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے کہ جس نے لیلۃ الجائزہ کو زندہ رکھا، آخری رات جو رمضان المبارک ہے اس کو زندہ رکھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے زندگی میں یہ 5 راتیں زندہ رکھی، جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں
حاضری میں گزاری ہیں اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور وہ کون سی راتیں ہیں؟ 3 راتیں عید الاضحیٰ کی، یعنی 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی راتیں ہیں جو ہماری لہو و لعب کے اندر گزر جاتی ہیں۔ ایک رات عید الفطر سے پہلے جو چاند رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہا جاتا ہے، اور 5ویں رات ہے لیلۃ البراءہ جس کو آپ شب برات کہتے ہیں، جو 15 شعبان المعظم کی رات ہوتی ہے۔ یہ 5 راتیں جو انسان ان کی قدر کرتا ہے، ان کو ضائع نہیں کرتا، اس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ عید الفطر کی رات اللہ فرشتوں کو سامنے بٹھا لیتا ہے اور ان کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے، فرشتوں بتاؤ کہ مزدور جب اپنی مزدوری مکمل کر لے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک، جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے میرا فریضہ پورا کیا ہے، میری عزت کی قسم لوٹ جاؤ اے بندو، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ انعام ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح کوئی مزدور مزدوری کرنے کے بعد شام کو اپنے مالک کے دروازے پر ہوتا ہے اور وہ اجر لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تاکہ جو اس نے سارا دن مزدوری کی ہے اس کا اسے معاوضہ دیا جائے، بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے بعد اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے بندے مجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، بخشش کا سوال کر رہے تھے، میں نے اپنے بندوں کو رمضان المبارک کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت رات ہے۔ وہ حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیں، سیڑھیوں والی، حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ فرمایا آمین، تیسری پہ فرمایا آمین، اور ان میں ایک بات یہ تھی کہ جس انسان کی زندگی میں رمضان المبارک کی بہاریں آئیں اور وہ اپنے لیے جنت کا سامان نہ کر سکا، وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین، یعنی اتنی سستی جنت تھی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس ساری رات کا خلاصہ کیا ہے؟ اس ساری رات کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کا ہم نے اجر لینا ہے، دعائیں اس رات کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں خاص طور پر اس رات میں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا رویہ، ہمارا معاشرہ اس رات کو کس انداز سے گزارنے کا عادی ہو گیا ہے۔ لوگوں کی خوشی کی اس وقت انتہا ہی نہیں رہتی جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک ختم ہو گیا ہے، شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو چلا ہے۔ اور پھر اس رات کو جو گزارنے کا ہمارا کلچر ہے، ہمارا رویہ ہے، وہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ عبادت، ریاضت اور بندگی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے کہ یہ آخری لمحات اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم فرمائے، لیکن ہمارا کلچر کیا ہے کہ جس جوش سے ہم رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کیا اسی محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ رمضان کو رخصت بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نا، گھر میں مہمان آتا ہے تو آپ کتنے شوق سے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے انواع و اقسام کے کھانے بناتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اسے دروازے تک اور اگر ممکن ہو تو سڑک تک اسے سی آف کیا جائے۔ لیکن کیا جس محبت سے ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کیا، وہ جوش ہمیں رمضان المبارک کو رخصت کرنے میں بھی باقی تھا، یا ہمارے مزاج ذرا بدل چکے تھے؟ شوق عبادت میں وہ دوام نہیں رہتا۔ رمضان المبارک کے بعد
پھر وہی روایتی سستی، پھر وہی انداز، پھر ہمیں اپنے کام کاج یاد آ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہوں رمضان ختم ہو گیا، ہوں نماز پڑھ کے کرنا۔ یعنی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ رمضان المبارک ہی صرف عبادت کا مہینہ ہے، حالانکہ نماز ہر بندے کو پتہ ہے فرض ہے، اور ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ چلو رمضان کے اندر ثواب اس کا زیادہ ہے، لیکن فرضیت تو کم نہیں ہوتی، نہ عام دنوں میں اور نہ رمضان المبارک میں۔ جس طرح ایک گاڑی کو ٹیون کیا جاتا ہے نا، تو اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح بندے کے اندر تبدیلی ہونا چاہیے۔ ہم بھی رمضان المبارک کو الوداع کہتے ہیں، لیکن ہمارا الوداع کرنا کس طرح ہے کہ جس طرح کوئی دروازے پر آ کر کہے اللہ حافظ، تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ حافظ، یعنی آپ جائیں، اب آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ ہمارا الوداع کرنا اس انداز کا ہے۔ چاند رات میں ہمارے شوق کیا ہو گئے، وہ رات جو ہم نے جا کے گزارنی تھی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہ کے گزارنی تھی، کوئی نفل پڑھ لیتے، کوئی تلاوت کر لیتے، کوئی اللہ کا ذکر کر لیتے، وہ رات ہماری سیر و تفریح میں گزر جاتی ہے، وہ رات جو ہے وہ پٹاخوں میں گزر جاتی ہے، وہ رات عجیب و غریب قسم کے ہمارے جو شوق بن گئے ہیں ہلے گلے کے، ان کے اندر گزر جاتی ہے۔ ایک ہی مرتبہ وہ سارے کا سارا شہر شاپنگ کے لیے دوڑ پڑتا ہے جی، اور ہمارے جو بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ بازار میں آج رونق کتنی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ کسی مجبوری کے تحت گیا ہے، کوئی کام رہ گیا ہے، وہ مجبوری ہے جانا، مجبوری الگ بات ہے، کوئی بھی کام نہ ہو، صرف رونق میلہ دیکھنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں مرد و زن کا اختلاط سر عام ہوتا ہے، ہم لوگ دھیان نہیں کرتے۔ حجام کی دکان پہ رش لگ جاتا ہے کیوں؟ وہ باقی پورا مہینہ بھی تو حجام ادھر ہی تھا، باقی پورا مہینہ بھی آپ کٹنگ کروا سکتے تھے، لیکن خاص اس رات میں ساری رات انتظار میں گزر جاتی ہے کہ کب میری باری آئے گی اور میرا نمبر لگے گا اور میری ہیئر کٹنگ ہوگی۔ حجام کی دکان پہ وہ گزر جاتی ہے رات۔ بھئی آپ یہی کام 2-4 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ درزی کی دکان پہ رش لگ جاتا ہے، بالخصوص 29 کا چاند نظر آ جائے تو پھر تو ویسے ہی آدھی قیامت آ جاتی ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہر ایک کو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے کپڑے مجھے مل جائیں، کسی کا بٹن رہ گیا ہے، کسی کی کوئی اور چیز رہ گئی ہے۔ خریداری کرنے والوں کا رش لگ جاتا ہے کہ ہم نے صبح یہ پکوان کھانے تھے تو ابھی تک یہ چیزیں رہتی ہیں، دہی رہ گیا، ہم نے چنے لانے تھے، ہم نے فلاں چیز لانی تھی۔ محفل رقص و سرود جو ہے وہ گھروں کے اندر شروع ہو جاتی ہے، ہاں جی، اونچی آواز میں ٹیلی فون پر اور ٹیلی ویژن پر وہ پروگرام شروع کر دیتی ہے ہماری سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، بہت ہلا گلا ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کے جانے پر دل غمگین ہونے کی بجائے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی مصیبت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ٹل جاتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے۔ لوگ اس انداز سے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ یہ خوش ہونے کی رات نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی رات ہوتی ہے۔ گویا ہم پورے مہینے کی محنت بے پردگی میں، رقص و سرود کی محفلوں میں اور فضول قسم کے کاموں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی کسی نے سارا دن مزدوری کی اور اس کو چند روپے مزدوری ملی اور وہ راستے کے اندر اسی طرح جو ہے وہ اڑاتا ہوا جا رہا ہے، ساری کی ساری محنت ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد جب انعام کی رات آتی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات آتی ہے، اللہ بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، مزدور ہے، وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، تو جب مالک مزدوری دینے کے لیے آئے تو مزدوری بھاگ جائے تو کیا ہوگا؟ بالکل اسی طرح رب دینا چاہتا ہے، بالکل آخری رات ہے، وہ دینا چاہتا ہے اور بندے بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی حجام کی دکان پہ، کوئی بازار، کوئی کہیں کچھ لینے کے لیے ایک رات جہاں آپ نے مہینہ گزارا، یہ ایک رات بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر گزاریں۔ یہی ہمارے حال گھر کی خواتین کے ہیں، وہ عبادت اور ریاضت و بندگی کی رات جو ہے وہ میک اپ اور مہندیاں اور جو ہے وہ مختلف قسم کے پارلر کے اندر گزر جاتی ہے کہ ہم نے یہ کروانا ہے اور ہم نے وہ کروانا ہے۔ کیا مرد کیا عورتیں ایک ہی مزاج کے اندر جو ہے وہ ڈھلے جا رہے ہیں۔ اس لیے لیلۃ الجائزہ کو ضائع مت کریں۔ ایک تو رمضان المبارک کو الوداع کریں،
تو بوجھل دل کے ساتھ الوداع کریں کہ ہم سے ایک برکتوں والا مہینہ رخصت ہوا، اور لیلۃ الجائزہ کو زندہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔